رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قرآن مجید کا سب سے زیادہ فریکوینٹ جو موضوع ہے وہ آخرت کا موضوع ہے۔ قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ آپ نکالیے اور رینڈملی بھی پڑھنا شروع کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی اور موضوع کوئی اور بات ہو نہ ہو، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آخرت کا ذکر قرآن مجید کے ہر صفحے پہ ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ایک جیتے جاگتے حال کی طرح، آخرت پر ایمان ویسے تو مستقبل کا چیز ہے نا، لیکن ایک جیتے جاگتے حال کی طرح اس پر ایمان رکھنا یہ کم از کم ان افراد کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جو خود بھی صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر رکھنے اور لانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور آخرت پر بنیادی طور پر ایمان رکھنا وہ تو عمل کے درست ہونے کی بنیادی، آپ یوں سمجھیے کہ ضرورت ہے اور ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے انسان کے سامنے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کا جو چوتھا رکوع ہے جو ایمان بالآخرت سے ریلیٹڈ ہے اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے سورہ نحل کی کچھ آیات ہم پڑھتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ایک جو موضوع ہے کہ قرآن مجید ظالموں کو اور متقین کو کس طرح ڈسکرائب کرتا ہے، کہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے، ان کی موت کس طرح ہے، ان کی قبر کس طرح ہے، ان کا حشر کس طرح ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ زندگی ہمیں سامنے نظر آتی ہے اور آگے جتنے بھی مرحلے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے خبر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب ذرا دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوتی ہے، سورہ نحل کی، الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، کیونکہ ساری اچھائیوں کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ توحید، اور ساری برائیوں کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ شرک۔ تو توحید سے بات شروع ہو رہی ہے، اور دیکھیں توحید کی اب کس طرح کے جو اس کی ڈائمینشنز ہیں وہ یہاں بیان کی جائیں گی۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، سو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید یہ جو بنیادی ایمانیات ہیں نا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان برسالت، اس کو لازم و ملزوم کی حیثیت میں پیش کرتا۔ ایک ایمان کا لازمی تقاضا ہے، دوسرا، دوسرے کا تیسرا، تیسرے کا پہلا، یہ سب جڑے ہوئے ایک آرگینک ہول ہے۔ تو اب ایمان باللہ کے فوراً بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے مر کے دوبارہ جی اٹھنا ہے، اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے، ایک مالک کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی ہے، یہ نا پورا ایمان۔ جو اس کو نہیں مانتے کسی بھی فیکشن میں، فرض کریں کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے دوبارہ اٹھنا تو ہے لیکن بخشے بخشائے، کوئی سوچتا ہے کہ نہیں بخشے بخشائے تو نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو اتنا اچھا نہیں ہے کہ بخش دے، لیکن فلاں کوئی ہے وہ اللہ سے چھڑا لے گا۔ کسی نے اپنے ذہن میں کچھ بنایا ہوا ہے، کسی نے سوچا کہ نہیں بس دکھانے کے لیے تھوڑے دن کی بس ہے، ایام معدودہ کا کچھ عذاب ہے، اس کے بعد تو پھر ہم نے نکل جانا ہے۔ کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں اتنا کچھ ملا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا ملے گا، کیونکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہمارے ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ملا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اب یہ مختلف ڈائمینشن ہیں اس کی، لیکن سب کا حاصل کیا ہے کہ جواب نہیں دینا پڑنا۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قلوبہم منکرۃ، اس کے دل منکر ہیں۔ کس بات سے منکر ہیں؟ کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو جواب دہی کا احساس اپنے اندر نہیں رکھتا، جس کے اندر جو رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہے، وہ شرک میں پڑ جاتا۔ اب یہ کس طرح کے شرک ہوتے ہیں ملا ذرا غور کریں۔ ایک تو اس شرک کا ایک عام تصور ہے نا جس سے ہم واقف ہیں ظاہری جلی طور پر، لیکن آج کی جو شرک ہے، جدید جو شرک ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ازمز ہیں، چاہے وہ سیکولرزم ہو، لبرلزم ہو، ایتھزم ہو، جتنے بھی ازمز ہیں، یہ سارے الٹیمیٹلی کیا ہیں؟ ذرا غور کریں۔ ان کے اگر مختلف ڈائمینشنز کریں تو ڈائمینشن نمبر 1 کیا ہوگی؟ کہ الہ کی جگہ پر اللہ کی بجائے اپنی خواہش نفس کو بٹھانا، محسوس کرنا کہ جیسے میں چاہوں گا ویسے ہوگا، میری خوشی، میری رضا، یہ ہے اصل مطلوب۔ اور پھر اجتماعی بھی نہیں، انفرادی طور پر ہر فرد یہ چاہے گا خود غرضی کی انتہائی گری ہوئی لیول پر، سطح پر گر کے
کبھی جو مجھے دل کرے گا میں کروں گا، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں، کوئی الہ نہیں ہے جو میرا مالک ہے، میں خود اپنا مالک ہوں اور اپنی مرضی کا مالک ہوں. یہ اس کی فرسٹ ڈائمینشن ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ جب آزادی کی خواہش جو انسان کے اندر ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اس قدر آزادی کی خواہش اپنے اندر لیے انسان آگے سے آگے نکل پڑتا ہے کہ انسان اس لیول پر پہنچنا چاہتا ہے جس لیول پر صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ واللہ هو الغنی، اللہ ہی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو آزاد ہے در اصل، باقی سب تو اللہ کے غلام ہے. تو انسان جب اپنے آپ کو اس لیول پر پہنچائے تو یہ کتنا بڑا تکبر ہے، ذرا غور کریں. کتنا بڑا گھمنڈ ہے، بڑائی کا خیال ہے اپنے بارے میں، جس کے بارے میں قرآن نے فوراً کیا کہا؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ بہت تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بڑی بڑی شے سمجھتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ لا جرم، بلا شبہ، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے اور اس بات کو جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، ان کی پوشیدہ نظریات کو بھی جانتا ہے، اور ان کے ایکشنز اور ان کے ایکشنز کی تباہیوں کو بھی جانتا ہے. یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے بڑی خاص یہ آیت ہے کہ جو اس طرح کے ازمز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے سارے جھوٹے نظریات کا توڑ ہے اور ان کے غلط ایکشنز کے نتائج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کریم میں اس سب کا علاج نازل فرمایا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے والے ہوں. ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، دراصل اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، اب اس طرح کے گمراہوں سے جب پوچھا جاتا ہے شریعت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، یا آج کی زبان میں اگر کہیں جنرلی کسی بھی ریلیجن کے بارے میں، آج تو پورا ایک جو انورٹڈ کوماز میں ریلیجن ہے وہی ایٹ سٹیک آ گیا نا. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، جب اپنے رب کے نازل کیے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں. یہ دو لفظ ہیں اساطیر الاولین، یہ پورا ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہیں. تو ظالموں کا قرآن مجید کے بارے میں کیا رویہ ہے، آخرت کے بارے میں کیا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا رویہ ہے، وہ سارا ایک ترتیب سے آ رہا ہے. قرآن مجید کے بارے میں وہ نون سیریس ہے، وہ سمجھتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں، اور کیا اس میں آج کی دنیا کے مسائل، میری زندگی کے اوپر چلنے والا حکم وہ تھوڑی ہے اس میں، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں. لیحملوا اوزارہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ اس طرح بولا کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ لیحملوا اوزارہم، تاکہ یہ اپنے بوجھ اٹھائیں، کاملۃ یوم القیامہ، پورے کے پورے بوجھ اٹھائیں قیامت والے دن. ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان کے بوجھ میں سے بھی حصہ سمیٹیں جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر کوئی علم کے. یہ سیوڈو انٹلیکچوئل جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں حکمت کے خزانے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور حکمت کو تلاش کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو گمراہ کروں گا. وہ لمبی حدیث یاد ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو روایت تھی کہ جو اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کرے گا. پھر جب وہ خود گمراہ ہوتے ہیں پھر دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت علم والے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بغیر علم، ان کو کوئی علم کوئی نہیں ہے، تکے مارتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور چلاتے ہیں. الا ساء ما یزرون، سن لو، دیکھو کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. یہاں دو پکچر ڈسکرپشن ہے. ایک پکچر ڈسکرپشن ہے آخرت کی، جب وہ سارے اپنا بوجھ اٹھا کر قیامت والے دن جا رہے ہوں گے گناہوں کا جہنم کی طرف. ایک ہے اس دنیا میں جو یہ کرتوت کر رہے ہیں، دیکھو کتنے برے کرتوت ہیں ان کے، سارے جو کرتوت ہیں یہ بوجھ ہی تو ہیں جو یہ اٹھا رہے ہیں، جن کے خمیازے انہیں اس دنیا میں بھی بھگتنے پڑیں گے اور آخرت میں بھی. قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً ایسی ہی مکاریاں کی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، سو کھیڑ دی اللہ نے ان کے مکر کی عمارت بنیادوں سے. فخر علیہم السقف من فوقہم، اور ان پر ان کی چھت اوپر سے گر پڑی. ساری جو انہوں نے اپنی تعمیر کی تھی سب کچھ وولٹی ان کے اوپر پڑ پڑی. جسے اقبال کیا کہتے ہیں؟ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. یہ وہ کیفیت ہے. یہاں ذرا غور کریں، انہوں نے قرآن کے بارے میں کیا کہا تھا؟ پرانے لوگوں کی کہانیاں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے کہ یہ وہی چال بازیاں کر رہے ہیں جو پہلے نے کی تھی. کیا مطلب ہے کہ ان کے کرتوت بھی کچھ نئے نہیں ہیں، یہ پہلے بھی کرتے رہے، اور پہلے جو کچھ کرتے رہے لوگ ان کے ساتھ پھر ہم نے جو کچھ کیا
ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والی ہے. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, اور آ پڑا ان پر عذاب ایسے رخ سے جن کے بارے میں انہیں گمان تک نہیں تھا کہ ہیں ادھر سے بھی ہو سکتا ہے عذاب. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ, پھر روز قیامت وہ ذلیل و خوار کرے گا انہیں. وَيَقُولُ, اور پوچھے گا, أَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہیں میرے وہ شریک, الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ, جن کے بارے میں تم بڑا جھگڑا کرتے تھے, بڑی بحثیں کرتے تھے, بڑا انہیں پرسنل لے کے آپس میں لگے رہتے تھے, ایسے جس طرح تمہارا ایک نظریہ ہے جھوٹا, اس کے لیے تم نے کام کرنا ہے. تم اپنی خواہشات کے اوپر عمل کر رہے ہو, کوئی تمہیں کہے کہ اپنی خواہشات کو شریعت کے اللہ کے تابع کر دو, تو تم اسے بڑا لڑتے تھے. اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا تھا تم نے, کسی اور گرو کو معبود بنایا ہوا تھا تم نے, کسی سلطان کو معبود بنایا ہوا تھا ظالم کو, تم نے کسی فرعون کو بنایا ہوا تھا اپنا بڑا, کسی ابو جہل کو بنایا ہوا تھا. کس کو بنایا تھا, کدھر ہیں وہ سارے؟ قال الذین اوتوا العلم, تو اس دن کہیں گے وہ لوگ جنہیں حقیقی علم دیا گیا تھا. اب دیکھیں پوچھا ان سے ہے لیکن وہ تو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں کلاس میں جو غلط بچے ہیں ان کو اگر مار پڑ رہی ہے کچھ, تو جو صحیح ہیں بچے جو سائڈ پر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں نا, یار آج جنہوں نے بڑی پڑھی ہوئی ہیں. اب وہ پوری پکچر ڈسکرپشن ہے. جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے تو وہ اولو العلم لوگ کیا کہہ رہے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين, یقیناً آج تو کافروں کے لیے ذلت اور رسوائی اور بدبختی ہے. الذين تتوفاهم الملائکہ, اب یہ کافر کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں. اب ان کی موت کا ذکر آ گیا, ابھی تک زندگی کا ذکر تھا نا, کہ ان کی زندگی ان کی کیسے گزر رہی ہے. اللہ کے منکر, آخرت کے منکر, شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں, اپنی زندگی جو ہے وہ منموجی گزارنی, جیسے چاہیں گے گزاریں گے. ہم نہیں مانتے کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے, ہم تو خود رب بنے بیٹھے ہیں لوگوں کے, ہم دوسروں کو غلام بنا کے بیٹھے ہیں. اس طرح کی کیفیت میں رہ رہے ہیں. اب ان کی جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکہ, وہ کافر جن کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں, ظالمی انفسہم, اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. کچھ گناہ کر کے بھی انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اور جب دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی دراصل اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ دوسرے کے اوپر جتنا ظلم کر رہا ہوتا ہے سارا اسے واپس ملنا ہے قیامت والے دن. تو ایک لحاظ سے وہ اپنے ہی اوپر کر رہا, کسی کے حق تلفی کر رہا ہے تو آخرت میں جا کے حساب دینا پڑے گا, چاہے اپنی نیکیاں دے کے چاہے اگلے کے گناہ اٹھا کے. تو وہ تو الٹا اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جب فرشتے آ جاتے ہیں روح قبض کرنے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ہونا کیا چاہیے, یہ تو بڑے متکبر لوگ تھے نا, بڑے اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے, تو انہیں تو چاہیے کہ فرشتوں سے ڈیبیٹ کریں, بحث کریں. تم لوگ کہاں سے آ گئے ہو, کون سا اللہ, کس نے تمہیں بھیجا, اللہ تو ہے ہی نہیں, تو بحث کریں نا فرشتوں سے. فَأَلْقَوْا السَّلَامَ, فوراً یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ, اور کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کوئی برائی کی ہی نہیں. بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ, کیوں نہیں, اللہ خوب جانتا ہے, بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اس کو جو تم کرتے رہے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ, پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, خالدین فیہا, اب تم ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, سو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو متقی تھے, جو بچ کے چلنا چاہتے تھے, جو چاہتے تھے کہ ہمیں آخرت میں کوئی جواب دہی میں ہم پھنس نہ جائیں, جو یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, جو یہ محسوس کرتے تھے ہم سے کسی پر زیادتی نہ ہو جائے, کسی کے حق تلفی نہ ہو جائے, ہمارا کوئی فرض رہ نہ جائے, ہم کسی غلطی میں ملوث نہ ہو جائے, جو ایسے بچ کے چلتے تھے, جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا ماذا انزل ربکم, تمہارے رب نے کیا اتارا ہے, قالو, تو وہ کہتے ہیں خیر. ایک لفظ کے اندر ان کی پوری زندگی سمو دی, ان کا پورا ایٹیچیوڈ سمو دیا ایک لفظ کے اندر. قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, خیر, بہت ہی بہترین کلام اللہ نے اتارا ہے, کی نصیحتانو, بیسٹ. جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا یار اخیر, یا کہتے ہیں نا, تو یہ خیر کیا شروع میں آپ الف لگا لیں نا, تو بندہ ایک محاورے کے طور میں آپ کو سمجھاؤں کہ بندہ کہ یار اللہ دا کلام, اللہ دی گل, اللہ دے حکم, اللہ دے نبی دی تعلیمات, وہ یار کی گل ہے. اس لیول پہ وہ پہنچے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن اس عمل کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت کو بھی سمجھ رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, علی وجہ البصیرہ اس کو سمجھ رہے ہیں, اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں کہ یار اللہ دی گل تے کمال ہی چھڑ دیو تانوں میں کی دساں. خیر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, وہ دنیا میں بھی اچھائی کرتے ہیں اور اچھائی پاتے ہیں. ولدار الآخرۃ خیر, اور آخرت کا گھر تو خیر ہے. پھر خیر کا لفظ آ گیا نا, وہ اللہ کے کلام کو خیر کہہ رہے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آخرت کا گھر خیر بنا دیا. دوسرے الفاظ میں آپ ایسا سمجھیں کہ آخرت کا گھر کتنا خیر ہوگا جتنا انسان کا
اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا. اب ذرا آپ اور میں اپنا جائزہ لیں, ہمارا اللہ کے کلام سے کتنا کو تعلق ہے. جب اگر ہم واقعی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار بہترین کلام تو اللہ کا ہے, بہترین بات تو اللہ کی ہے, تو کیا ہم سارے دن ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں؟ ہمارے دل میں وہ باتیں سمائی رہتی ہیں, ہم انہی کے اندر کھوئے کھوئے رہتے ہیں. ہمیں فوراً سے اپنی مصروفیت سے جیسے ہی کوئی فرصت ملتی ہے تو فوراً سے ان باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اگر تو ہوتے ہیں تو پھر تو مطلب ہے کہ ہم واقعی اس سے امپریس ہیں, اور اگر امپریس نہیں ہے تو پھر کام کمی والا ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اور متقیوں کا گھر تو کیا ہی خوب ہے. جنات عدن يدخلونها, جنتیں ہمیشہ رہنے والی, متقی لوگ اس میں داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار, ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون, ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے. اب وہ جو ظالم تھے وہ کیا دنیا میں کہتے تھے کہ ہم جو چاہیں گے ہم کریں گے, اور جنت والے ان کو جنت میں ملے گا جو وہ چاہیں گے. چوائس از آورز, کہ ہم نے اپنی خواہش ادھر پوری کرنی کی ادھر پوری کر رہی. لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین, ایسے ہی جزا دیتا ہے اللہ بچ بچ کے چلنے والوں کو. الذین تتوفاہم الملائکہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں. اب بندہ مومن کی جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں, طیبین, اس حالت میں کہ وہ طیبین ہوتے ہیں. اب پھر ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کیفیت کو بیان کر دیا. طیبین, ان کے فکر پاک ہوتی ہیں, ان کے دل پاک ہوتے ہیں, ان کے اعمال پاک ہوتے ہیں, ان کے اعمال نامے پاک ہوتے ہیں. وہ تو ایک بڑا پیارے اور خوبصورت کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے گھر پاک ہوتے ہیں, معاشرے کو پاک کرنے کی جستجو کر رہے ہوتے ہیں وہ, اور پوری دنیا پر پاکیزگی پھیلانے کے لیے وہ پاکیزگی کے علمبردار ہوتے ہیں. ایسے طیب لوگ ہوتے ہیں. جب فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں یقولون, تو کہتے ہیں سلام علیکم, جیندے رہو, السلام علیکم, سلیوٹ کرتے ہیں انہیں آ کے پہلے. باقی باتیں تو بعد میں ہیں. میں کہتا ہوں پیسے تو ادھر ہی پورے ہو جانے ہیں جب فرشتوں نے سلیوٹ کرنا آ کے. محاورتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. بندے کا ساری زندگی کی جو محنت ہے نا, اس کی کمائی تو اسے ادھر ہی مل جانی ہے جب اس کو سلیوٹ ہونا ہے فرشتوں کا. سلام علیکم ادخلوا الجنہ, جنت میں داخل ہو جائیے. بما کنتم تعملون, ان اعمال کے بدلے میں جو آپ کرتے رہے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ, اب اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. میں نے تمہیں بتا دیا نا ظالموں کی زندگی کیسے ہوتی ہے, میں نے تمہیں بتا دیا کہ متقیوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے, میں نے تمہیں بتا دیا کہ ان کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں, تو میں نے بھی بتا دیا کہ ان کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں. بات نہیں ماننی, سمجھنا نہیں. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ, کیا جی اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں؟ فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. او یاتی امر ربک, یا تیرے رب کا عذاب آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم, ایسے ہی کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمهم اللہ, اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون, لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اور جب اللہ کا حکم آتا ہے, یا فرشتے آتے ہیں یا اللہ کا حکم آتا ہے, اب یہ جو انسان کی مہلت ختم ہوتی ہے نا, اس کی مختلف آپ یوں سمجھیے ٹرمینیشن پوائنٹس ہیں. ایک ہے پوری کائنات کا ٹرمینیشن پوائنٹ, وہ تو ہے آخرت, جب قیامت آنی ہے تو. ایک ہے قوموں کا وقت آ جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے ان کی مہلت. ایک ہے ہر فرد کے اوپر بھی قیامت آتی ہے. من مات فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھیے ہم نے بھی چھوٹی قیامت کا ذکر پڑھا ہے, اب بڑی قیامت کا ذکر پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں. یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ ہم نے چھوٹی موت کا ذکر پڑھا ہے, اب ذرا بڑی موت کا ذکر پڑھتے ہیں جو پوری کائنات پر آنی ہے. اس کے بارے میں سورۃ یاسین کا جو 5واں چوتھا رکوع ہے, ذرا دیکھیے کس شاندار طریقے سے اس کا آغاز ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونکا گیا سور میں, پھونکا جائے گا سور میں. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ, تو فوراً سے یہ اپنی قبروں سے اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے دوڑ پڑیں گے. ایک آیت کے اندر پوری پکچر ڈسکرپشن کر دی. سور میں پھونکا جائے گا, یہ فوراً سے جھٹ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے, پیشی کے لیے فوراً سے دوڑ پڑیں گے. چل چل کے رام رام سے سوچ سوچ کے فوراً دوڑیں گے. جس چیز کے منکر تھے اسی کی طرف دوڑے جائیں گے. آپ نے, اور یہاں جو الفاظ ہیں نفخ فی الصور, یہ ایک خاص ڈسکرپشن ہے پکچر کی. آپ یوں دیکھیے کہ یہ ایک لحاظ سے ماضی کا صیغہ ہے نفخہ, لیکن یہ پکچر ڈسکرپشن کیا دے رہا ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی کام اتنا یقینی ہو کہ آپ کہیں کہ سمجھ جاتے ہو گیا. جیسا مثال میں آپ کو دوں, فرض کریں آپ کسی کو کہیں کہ جب تمہیں مار پڑے گی نا تو پھر تم سیدھے ہو جاؤ گے. کسی بچے سے کہیں,
اور اگر آپ اس سے کہیں تمہیں مار پڑی نا تو تم سیدھے ہو جاؤ گے. اب یہ آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ہاتھ ادھر آ گیا ہوا ہے, وہ آپ کی رینج میں ہے اور اس کو لگنے لگی ہے اب, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پڑی نا تو تم سیدھے ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سور میں پھونکا گیا نا تو فوراً سے نکل کے ہوں گے. یوں سمجھیے کہ جناب اسرافیل تو سور پر منہ لگائے بیٹھے, اور ایسا ہی نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, حکم کے منتظر ہے کہ حکم ہو اور پھونکنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کی پہنچ میں ہیں ہم سارے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وہاں سے آرڈر جاری کرنا ہے, پھر وہ آرڈر کہیں اور جانا ہے, پھر وہ آگے جانا ہے, پھر پتہ لگنا ہے اچھا جی سور نکالو, سور پھونکنا. نہیں, ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دیر نہیں ہے. جیسے ہی سور میں پھونکا گیا فوراً سے وہ قبروں سے نکل کے دوڑ پڑیں گے. قالو, اور کہیں گے, پکار اٹھیں گے, گھبرا کر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہماری بدبختی, کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وعدہ تھا رحمان کا اور رسولوں نے تو سچ ہی کہا تھا. اب ذرا آپ اندازہ کریں جو یہاں درمیان میں سکتہ ہے نا, اس کو اپنے اوپر طاری کریں ذرا. سکتہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوتا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہوتا ہے. ایسے ہی پڑھتے ہیں نا, جب آپ اس آیت کو پڑھیں اور یہاں رکیں لیکن سانس نہ توڑیں تو یہ پوری ایک کیفیت ہے کہ وہ جب اٹھیں گے قبروں سے اور کہیں گے ہمیں کس نے نکال دیا, اور یہ تو رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے تو سچ کہا تھا. وہ پھنس گئے ہوگا, اے کیوں ہو گیا, اسی ساری عمر کی کر دے رہے, اسی سمجھے سے جھوٹا, یہ سچ کہا تھا انہوں نے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی, یہ تو بس ایک چیخ ہوگی. سو یاسین میں یاد ہے نا ایک چیخ والی بات بار بار آئی ہے, یہ تو بس ایک چیخ ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, تو یکا یک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے, حاضری ہوگی ساروں کی. فَالْيَوْمَ, پھر آج کے دن, لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی جان پر ذرا بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور نہ بدلہ دیا جائے گا تم سب کو مگر صرف اور صرف وہی جو تم کرتے رہے تھے. ان اصحاب الجنہ, اب دیکھیں پہلے کیا تھا, ظالموں اور متقیوں کی دنیاوی زندگی, پھر ظالموں اور متقیوں کی موت کیسی ہوگی, اب ظالموں اور متقیوں کا حشر کیسا ہوگا وہ ذرا دیکھیے. ان اصحاب الجنہ, بے شک جو جنت والے ہیں, الیوم, آج کے دن, فی شغل فاکہون, اپنے شغل میں ہوں گے, اپنے مشغول میں, شغل میں مصروف ہوں گے, اپنے فاکہون, خوش گپیاں کر رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے کھل کھلا کے. فاکہون ایسی ہنسی کو کہتے ہیں جس میں دانت نظر آئے بندے کے, ایسے انجوائے کر رہے ہوں گے وہ. ہم وازواجہم, وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی, ان کے جوڑے بھی, فی ظلال, گھنے سایوں میں ہوں گے, علی الارائک متکئون, مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہنس رہے اور خوش گپیاں کر رہے. یہ پورا سین ہے. جبکہ سورج کہاں ہوگا, پسینہ کتنا ہوگا, دھوپ کیسی ہوگی, وہ ساری منظر آپ اپنے سامنے رکھیے اشر کا. جس دن سایہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, یہ کس سائے میں ہوں گے, اندازہ کریں, جو اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. لہم فیہا فاکہۃ, ان کے لیے وہاں لذیذ پھل ہوں گے. اب یہ فاکہہ لفظ آیا نا لذیذ پھل کے لیے, جبکہ فاکہون تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسے ہنسنے کو کہتے ہیں جس سے دانت نظر آئیں. تو فاکہہ پتہ کس پھل کو کہتے ہیں؟ بعض اوقات آپ کوئی پھل کھاتے ہیں نا تو اتنا مزے کا لگتا ہے کہ آپ کا منہ کھل جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں واہ یار کیا بات ہے. ایسی چیزیں ہوں گی ان کے لیے, وہاں کھائیں گے تو دل خوش ہو جائے گا, جی خوش ہو جائے گا, ٹھنڈ پہ جائے گی انہوں نے. ایسے منظر ہوں گے, ایسی چیزیں کھانے کو ہوں گی, ایسی چیزیں پینے کو ہوں گی, ایسے ساتھ ہوں گے کہ وہ تو خوشی ہو جائیں گے. لہم فیہا فاکہۃ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ, اور ان کو ہر چیز وہ ملے گی جو وہ وہاں آرڈر کریں گے, جو وہ وہاں ریکویسٹ کریں گے, منگوائیں گے. سب سے بڑھ کر پتہ کیا ملے گا وہاں؟ سلام ملے گا. جندے رہو. ایک تو فرشتے سلام کریں گے نا, موت کے وقت سے سلامتی شروع ہوئی ہے ان پر, سلیوٹ کرنا شروع ہوا ہے. جنت میں آتے جاتے فرشتے انہیں سلام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پتہ کس سلام کا ذکر ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم, ان کا رحیم رب انہیں کہے گا سلام. اس سے بڑی کوئی بات ہوگی جنت میں, رب سلام بھیجے گا جنتیوں پر. اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پورے ماحول میں لے کے جا کے نا اچانک سے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, وہ مجرمون آج یہاں سے لیڈا ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ, کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ اے اولاد آدم شیطان کی بندگی نہ کرنا, شیطان کی پوجا نہ کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي, اور میری غلامی کرنا.
میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ غلامی تم نے صرف اور صرف میری کرنی ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ دن میں کتنی دفعہ ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں؟ قرآن مجید نے ایک لفظ میں بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ اعبدونی، میری عبادت کرنی، میری غلامی کرنی، میری بندگی کرنی، مجھ سے محبت کرنی، میری اطاعت کرنی۔ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوہ اليوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج، بما كنتم تکفرون، اس کفر کے بدلے میں جو تم کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے، بہانے نہیں بنائیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسمیں کہنا نا، کچھ نہیں، ان کے منہ سیل کر دو آج۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کرتوتوں کی جو یہ کرتے رہے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اب آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ آخرت میں ہی اللہ تعالیٰ سارا کچھ کر سکتا ہے، ابھی تو ہم جو مرضی کرتے پھرے نہیں، ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فل کنٹرول میں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم ان کی آنکھیں مٹا کے رکھ دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ لپکے راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کہاں ان کو سجھائی دے گا کچھ۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ان کو ان کی جگہ پر ہی پیس کے رکھ دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر نہ یہ آگے چل سکیں نہ یہ پیچھے جا سکیں، ادھر دیر اینڈ دین ان کو ہم پیس کے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فل کنٹرول میں ہم آج بھی، کل بھی، ہمیشہ، اور یہ سارا پتہ تو لگنا ہے قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس کا احساس نصیب فرما دے، ہمیں متقین میں شامل فرما دے، ہماری زندگی بھی متقیوں والی ہو، ہماری موت بھی متقیوں والی ہو، فرشتے سلام کرتے ہیں ہمیں ویلکم کر کے لے کے جائیں، اور پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہم پر سلام بھیجے۔ آمین۔